کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے حالات بیان کیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جانا، اس میں مساکین کا خیال نہ کرنا، ضرورت مندوں کا خیال نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح ہے، ابھی صحیح ہے۔ وہ تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ملنا تھا، کہاں ہیں؟ راستے میں۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا، کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر میں نے کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھیں، ہو سکتا ہے ان پہ کنجوس لوگ بہت خوش ہوئے ہوں کہ ہمیں اتنا پروٹوکول، مفتی صاحب نے آج سے پہلے کسی نے ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا کہ باقاعدہ ہماری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب پہ زیادہ خرچ نہ کرے، بیوہ کا خیال نہ کرے، پڑوسی کا خیال نہ کرے، کوئی خوشی ہوتی ہے دعوت کرتے ہوئے پیسے بچا رہا ہے، بیگم پہ خرچ کرنے میں جان جا رہی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے بڑے بڑے کنجوس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ وہ کنجوس ہیں جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہے مالک مکان کو، یہ اس سے بڑا کنجوس ہے کہ اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہا۔ کسی سے کوئی چیز خریدی، طے ہو گیا فلاں وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے، نہیں کرے گا۔ جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو ڈائریوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، دماغ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دماغ میں یاد رہتا ہے۔ دینے کی باری آتی ہے تو ایسے گھننے بن جاتے ہیں، جب تک وہ ذہنی ٹارچر نہ کرنا شروع کر دے، جب تک گھر کے باہر دھرنا لگا کے نہ بیٹھ جائے، دیتے نہیں ہیں۔ یہ والے کنجوس مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بولو موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ انہی کنجوسوں کی قسم میں یہ بھی ہے کہ ابا زندہ ہیں اور ابا کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھ گیا۔ یہ تو ایسے ایسے بے غیرت مجھے الحمدللہ ملتے ہیں نا، ان کے سامنے تو میں عزت دیتا ہوں، چائے بھی پلاتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو میں گالیاں پیپر پہ لکھ کے اسٹیمپ لگا کے دوں۔ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آدمی کہتا ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں یار ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ شکر اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ یا اتنے برے کا لفظ بھی بڑا خطرناک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں اس سے بھی برے ہوں، کم از کم اتنا ہے کہ شکر ہے یہ والی برائی ہم میں نہیں ہے، اتنا تو کہہ سکتا ہے نا انسان۔ یہ اللہ نے بچایا کہ یہ گندگی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں۔ یہ وہ کنجوس ہوتے ہیں جو باپ کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کمایا تمہارے باپ نے ہے یار، تم نے تھوڑی کمایا ہے کہ ابا مریں گے تو مجھے یہ ملے گا، ابا مریں گے تو یہ ملے گا۔ ابا کو خرید و فروخت نہیں کرنے دے رہے، ہمارا حق ہے۔ انہی بے شرموں میں کہنا بغیرت چاہیے، ممبر کا خیال کر کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں، اب بغیرت سے بھی کیا گالی، انسان اس سے ہلکی گالی کیا نکالے؟ بعض دفعہ گالی ہلکی دینے سے وہ سامنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ کہے کہ میں صرف یہی ہوں۔ آپ ایک چرسی کو بول دو کہ تو ہیروئنچی کو بول دو کہ تو چرسی ہے، تو ہیروئنچی شکریہ ادا کرے گا نا کہ میں تو چرسیوں سے بدتر تھا اور آپ نے مجھے کس لسٹ میں بٹھا دیا؟ چرسیوں کی۔ وہ تو بہت سارے لوگ پی رہے ہیں، ڈرائیوروں میں بہت ڈرائیور پیتے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ سٹے لگانے لگے ہیں آج کل۔ تو بعض دفعہ گالی میں اس لیے بھی نہیں دے رہا ہوتا کہ گالی دینے سے اس طبقے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم لوگ صرف بغیرت ہیں۔ یہ تو وہ نائس ٹو میٹ یو ٹو، نائس ٹو میٹ یو اینڈ نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ خوش ہوگا کہ یار ماشاء اللہ بہت عزت دی، مفتی صاحب نے ہمیں کیا کہہ دیا؟ بغیرت کہہ دیا۔ بغیرت سے آگے میں ممبر پہ جا نہیں سکتا، اور یہ میرے دل کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں، میں مزاح نہیں کر رہا۔ دل تو چاہتا ہے اس کو پکڑ کے نا یہیں طبیعت سے دھو، اس کو کوٹو۔ یار بات کرنے سے پہلے سوچتا تو ہے نا کہ منہ سے کیا بول رہا ہوں میں،
کتنے احسان ہوتے ہیں باپ کے یار. تم ساری زندگی اس کے خرچے پہ پلے ہو, بڑے ہوئے ہو, اب تمہیں اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے نا. بہت سارے کیسز آئے ہیں, ابا کی زوجہ کا یعنی اپنی ماں کا انتقال ہو گیا, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ ابا کا خرچہ ہوگا, وراثت ادھر جائے گی, ابا کے ایک اور بچہ ہو گیا تو ہماری وراثت کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ, ایک اور بھائی آ گیا نا تو ہمارا حصہ وراثت میں کم ہو جائے گا. بے غیرت تو سوچ تو صحیح, تو باتیں کیا کر رہا ہے. ایک انسان وہ بھی تیرا بھائی ہوگا, خون ہوگا, اس کے آنے سے تو ڈر رہا ہے کہ یار میرا حصہ کیا ہو جائے گا. جو 6 کروڑ ملنے تھے وہ 5 کروڑ 80 لاکھ ملیں گے, یہی ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. بچپن میں تو پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس وقت تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی وراثت کا حصہ کم ہو رہا ہے. بڑے ہونے کے بعد پھر بچہ پیدا ہونے پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اور بھائی کیوں آ گیا. یہ وہ خدا کی قسم پرلے درجے کے نا وہ بے غیرت ہیں جن کے لیے بے غیرت کا لفظ بھی کہتا ہے کہ مجھے کیوں گندا کر رہے ہو ان لوگوں کو کہہ کے. انسان مال کمانے میں اعتدال سے کام لے, مال کی ہوس میں اعتدال. کوئی غیر اخلاقی جو اخلاق سے انتہائی گری ہوئی حرکت ہو اس طرف اگر آپ جانا شروع ہو جاؤ گے تو بھائی پیسہ تو قارون نے بہت کمایا ہے. چور اچکے ڈاکو صبح شام کما رہے ہوتے ہیں اپنی عزت اور غیرت بیچ کے. تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے, ان سے جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کسی کے مال پہ نظر مت رکھو, نہ باپ کے مال پہ نہ ماں کے مال پہ. باپ کو بول دو ابا کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے, میں اپنے حصے کا کماؤں گا, جتنا میرا مقدر ہے اللہ مجھے دے گا. مزید اولاد گھر میں آ جائے, میری صحت پہ کوئی, میرا بازو پیدا ہوگا, ایک میرا بھائی پیدا ہوگا. ماں مر گئی ہے, باپ اگر شادی کر رہا ہے, ابا کو کہو ابا ایک اور شادی کرو, کوئی بات نہیں, 12.5% اس کی وراثت میں حصہ چلا گیا, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے, یہ سب کچھ ہے, کما لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے, آپ اپنا خیال کرو. ایسے لالچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. میرے پاس کیس آئے ہیں, داڑھی ہے, ابا کی بھی داڑھی, بچے کی بھی داڑھی, بچہ بھی نمازی, ابا بھی نمازی. ابا نے شادی کی ہے, بچے نے مکان کی فائلیں چھپا دیں کہ ایسا نہ ہو وراثت میں اس کا حصہ جائے. یہاں آیا, پرانا قصہ ہو گیا, اب پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار بے غیرت آدمی, تجھے تیرے باپ نے گھر دیا بنا کے, ساری زندگی اس میں پلا ہے, تو گاڑی دی اس کے باپ نے اس کو, تیری تعلیم پہ خرچ کیا, تجھے تو بچھ جانا چاہیے باپ کے سامنے. ابا میں جو کماؤں گا آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا, آپ کو دوں گا, مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں آپ سے مانگ کے کھایا کروں, جیسے بچپن سے ہمیشہ مانگتا آیا ہوں. یہ مانگنے کا مزہ ہے ماں باپ سے. ہم نے چونکہ بے غیرت لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, غیرت مندوں کے ساتھ بھی نا, تو ہمیں کمپیئر کرنے کا موقع بہت اچھا. ہمارے پاس پرلے درجے کی بے غیرتی کے واقعات بھی ہیں. میں پھر بتا دوں, یہ بے غیرتی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں, اس کو بے غیرتی نہیں کہیں گے. بے غیرتی, کسی نے بے غیرتی کو غصہ آ جائے میرے اوپر کہ یار ہمیں اتنا گندا کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو ہم. اور میرے پاس اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثالیں بھی الحمدللہ موجود. میرے جو شیخ ہیں نا, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پہلے تو نام ہی نہیں لیتا تھا میں, پابندی تھی, وہ شہرت نہیں چاہتے. تو ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو جو میرے شیخ تھے یہ بچپن میں دارالفتاء والارشاد آ گئے پڑھنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, والدین سے اجازت لی, بھائی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاؤں گا, تخصص جو مفتی بننے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آ گئے. خوب غور سے سننا واقعہ کہ غیرت مند کس طرح کے ہوتے ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا, بالکل بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا, اپنا بیٹا سمجھ کے. دیکھتا ہے نا بعض دفعہ استاذ کے اس میں قابلیت کتنی ہے. بعض دفعہ استاذ اور ٹیچر اور طالب علم کا تعلق صرف ایک طالب علم کا ہوتا ہے,
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ باصلاحیت ہے, آگے اس سے کام لیا جا سکتا ہے, یہ دین کی بہت خدمت کرے گا, تو بھائی اس کو اپنی کفالت میں لے لو. تو اپنی کفالت میں لے لیا, پھر وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے, پڑھنا شروع کیا, مفتی بن گئے, مفتیوں کو پڑھانا شروع کیا. ذریعہ آمدن کچھ تھا نہیں, وہ مدرسے کی جو معمولی سی تنخواہ تھی وہ تنخواہ ان کو مفتی رشید احمد صاحب دیتے تھے, جو سب استاذوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں ہر مدرسے میں, تو ان کو بھی بہت معمولی سی رکھی ہوئی تھی ہمارے حضرت نے. وسائل ہی نہیں تھے تو معمولی سی ہی ہوگی نا. حضرت نے سوچا کہ یہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں, پورا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا اتنی کم عمری میں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ, حضرت کی تو زمینوں کا بڑا بزنس تھا, کاروبار تھا, تو میں کچھ پیسہ اپنی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کاروبار میں لگا دیتا ہوں, ان کو مالک بنا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے, اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 کروڑ بہت زیادہ تھے نا, چند لاکھ ہوں گے وہ, آج کا 1 کروڑ فرض کر لیں بھائی, 1 کروڑ میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں ایک بزنس میں, اور 1 کروڑ ان کی طرف سے, ان کو مالک بنا کے کہ بھئی یہ اب آپ کے ہیں. اب اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ آپ کے پاس جائے گا, اور آپ اس کے مالک ہیں, اور بزنس میں لگا رہا ہوں آپ کی طرف سے. ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے, یار سبحان اللہ بھائی, فری پکڑ کے 1 کروڑ آ رہے ہیں, اور فری پکڑ کے بزنس میں بھی لگ رہے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ بھی آنا شروع ہو رہا ہے, اسٹیبل ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر دین کی بہت خدمت کریں گے. لیکن چونکہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے تو انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, حضرت نے فرمایا آپ کچھ بولو, کیونکہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا بھی تو راضی ہو اس پہ, کہ ہاں بھائی میں اس پہ راضی ہوں کہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں, میری طرف سے 1 کروڑ لگا دیں. جب حضرت نے دیکھا کوئی رسپانس نہیں, کوئی جواب ہی نہیں دے رہے, تو پھر حضرت نے بلا کے پوچھا بھائی میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں, کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرے ایک روحانی والد بنے ہوئے ہیں اور میں خرچہ آپ سے مانگتا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے آپ سے ہی مانگا کروں. میں کس سے مانگا کروں؟ کیونکہ آپ نے احسان کیا, مجھے رکھا یہاں پہ اور میری فکر کر رہے ہو, تو جب باپ موجود ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ضرورت ہوگی آپ پوری کر دیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, جو میری ضرورت ہوگی وہ کون کرے گا؟ بس آپ سے ہی مانگ لیا کروں گا, مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس میں مجھے زیادہ عزت ہے, زیادہ راحت ہے. حضرت اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ کیسا اللہ نے غیرت مند اولاد دی ہے. حضرت نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, یہ انہوں نے نہیں سنایا تھا, ہمارے شیخ نے, جو شیخ کے شیخ ہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سے کام لے. یہ قابلیت, یہ لالچ کا نہ ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا, لیکن رشتے ناطے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کوشش کیا کرو یار, جو کما رہے ہو ابا کے ہاتھ میں لا کے رکھ دو. ابا ساری زندگی آپ نے کمایا, میرا کیا ہے یار, جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہیں, سب کچھ کون ہے؟ یہ لو, یہ تنخواہ پوری. مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے 5 گٹکے کے پیسے مانگا کروں. آپ بھی دادا سے مانگتے تھے نا گٹکے کے پیسے, ٹھیک ہے؟ باپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ بولو, بڑا. یار یہ بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے. مانگنا اچھی عادت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. مانگنا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے نا. بھائی کسی سے قرضہ مانگنا, ادھر پیسے مانگنا, ادھر, یہ اس کی علامت ہے بھائی آپ مستغنی نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تو چاہتے ہیں آپ میں غنا پیدا ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے, ان کے سامنے جھک جانا اچھا ہے. ایک والدین, ان کے سامنے تو ایسے جیسے ہم آپ کے محتاج ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابا کہے گا بیٹا تو اتنا کما رہے, ابا کما رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں, ہمارا کیا ہے بھائی. اسکول کی فیسیں تو آپ نے بھری ہیں, گیس بجلی کے بل تو آپ نے دیے ہیں, ہماری اماں کو بھی آپ نے رکھا, یعنی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. آپ کی اماں ہے نا, اس لیے آپ کو
مشکل نہیں لگ رہا. آپ کی اماں آپ کے ابا کی تو وائف ہے نا, جن کی وائف ہوتی ہے ان سے پوچھو کتنا یعنی اچھا کام ہے. سب عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں, یعنی الحمدللہ بہت آسان کام ہے یہ. انہوں نے رکھا تو باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے یار. چلو اتنی غیرت نہیں دکھاتے. یہ ابا کے بارے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابا کو پیسے لا کے پکڑا دیے تو ابا گٹکوں میں, ابا ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں, تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں یار ابا کو نہ دو کیونکہ وہ غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں. پھر ابا بھی تو ابا ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ جب میرے بیٹے نے اتنا بڑا دل کیا تو یار ہم بھی اتنا بڑا دل کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 بڑے بھائی, ان کی جب جاب لگی نا تو انہوں نے پہلی تنخواہ لا کے ہمارے والد کو پکڑا دی کہ آپ خاندانی کام کیا نا انہوں نے, تو والد صاحب کو دے دی کہ جیسے پہلے ہم آپ سے لے رہے تھے اب بھی آپ سے ہی لیں گے, تنخواہ آپ ہی رکھو گے. ایک تو ابا اماں کا ذکر آتا ہے نا, میرے لیے بڑے مسائل ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. ابا پہ بیان کرنے سے پہلے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. تو میرے جو کچھ سافٹ ویئر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب کے پاس لا کے رکھ دی. میں اپنے دماغ کو پھر ہٹاتا ہوں یہاں سے نارمل ہونے کے لیے. تو والد صاحب کو جب تنخواہ لا کے رکھی ہے تو والد صاحب نے واپس کر دی ساری. والد صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نے کمائے, ہماری جو فرض تھا وہ ہم نے کیا کیا, ادا کر دی. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ کما سکتے ہو, بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ, اور دعائیں بھی دے دیں ساتھ میں. کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے نا ایسے. نہیں آ رہی تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے, الٹا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی, پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ, نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے. آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ, سمجھتے ہو. اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے, خدا کی قسم اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو. اس سے تمہارے گھروں کی رونق ختم ہوگی. میرا ایک چینل ہے اس میں ایک ہی بچی ہے ابھی, میرے پاس تو 3 چینل ہیں نا. ایک چینل میں ایک بچی ہے, آج بیچاری کھلونوں سے کھیل رہی تھی. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا قریب العمر جب تک بہن بھائی نہیں ہوتا نا, بچہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں نا ادھر لے آؤ, تو بھائی وہ گھر الگ الگ ہیں, وہاں لے کے جاؤ پھر وہاں سے لے کے آؤ. گھر میں ہی ہونا چاہیے, جس گھر میں بچہ رہتا ہے نا اسی گھر میں اس کو بہن بھائی قریب العمر, ان میں زیادہ وقفہ نہ ہو, ورنہ بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی, بچہ خوش نہیں رہتا. جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ اٹھا کے اس گھر میں لے کے جاؤں گا, ایسے بچوں کی باچھیں کھلتی ہیں. پھر جو وہ بچیاں آپس میں کھیلتی ہیں, کوئی وہ بریانی بنا رہی ہے, کوئی کھلونے ہوتے ہیں نا ان کے برتنوں کے, چائے ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ, جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکا لگا دیا ان کو طاقت کا. اپنے بچوں کو بھی بہن بھائیوں سے فیملی پلاننگ والوں نے محروم کروا دیا. ان کو تو کھیلنے کے لیے قریب العمر, اس لیے کہ جب ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے وہ مینٹل جو ان کے دماغ ہے آپس میں ملتا نہیں ہے. ہم تو 4 بہن بھائی بالکل قریب العمر تھے, تو ہم ایسا کھیلے تھے, اپنے ہی کھیلوں میں مشغول رہتے تھے. ہم ایسے وقفے کرا کے 3 سال 4 سال, بڑا والا کے ساتھ جب اس کے اگلا مارکیٹ میں 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ اس کے کام کا تھوڑی ہوگا, وہ تو بڑا ہو چکا ہے پہلا والا. بہنوں کو بہنیں چاہیے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے, بھائیوں کو بھائی چاہیے, پھر بہن کو بھائی بھی چاہیے, بھائی کو بہن بھی چاہیے. بہت سی باتیں بھائی اپنی بہن سے کر سکتا ہے, بھائی سے نہیں کر سکتا. بہنوں کے دل میں محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے, وہ بھائیوں کے دل میں نہیں ہوتے, وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. سارا 2 3 بچوں کے نام پہ پورے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی. وہی کتے پالو گے کل جا کے گھر میں, دیکھنا وہی پالو گے کتے.
جو گورا کر رہا ہے. گورے نے یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ دم ہلا رہے ہیں گورے کے سامنے کتوں کی طرح, دیکھ بھی نہیں رہے کہ گورے نے یہ فیملی پلاننگ والا سسٹم اپنا کے اپنے گھروں کو کیسا اجاڑا ہے, کیسا ویران کر دیا, کتوں سے دل بہلا رہے ہیں. پھر بھی بات کھوپڑی میں نہیں آ رہی. عورت کی ایکچولی صحت یوں ہو جائے گی, جن کے عورتوں کے 8-8 10-10 بچے ہیں ان کی صحت دیکھو, اور جن کے 2 ہیں ایسے پھول کے نا آپا بنی ہوئی ہیں وہ. پہلے جو نانیاں دادیاں 90 سال کی ہوتی تھیں اس لیے کہ نسل نہیں روکتی تھیں. یہ نیچرل ہے, نسل روکنا نیچرل تھوڑی ہے. نسل روکو گے تو یہ نیچر سے بغاوت کر رہے ہو. نیچر سے بغاوت کر کے صحت اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بچے رکھو جا کے. ڈپریشن خدا کی قسم ختم ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے. ایسا کھیل رہے ہوتے ہیں, ایسی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا وہ. بچوں کو ماں باپ جتنا پالتے ہیں نا, بچے ماں باپ کو اس سے زیادہ پالتے ہیں. جتنا بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہے کس کی؟ بچوں کے ماں باپ مر جائیں پڑوسی پال لیں گے, عیدی سینٹر پال لے گا. بچے مر جائیں آپ کو کوئی نہیں پالے گا. سمجھتے ہو؟ لڑو گے پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو, مارو گے تھپڑ کھینچ کھینچ کے. ڈپریشن کے مریض, کیونکہ محبت ہوتی ہے تھوڑے دن تک میاں بیوی میں, اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کہتا ہے اتنی پرانی ہو گئی ہے. اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کمبخت جس دن سے شادی ہوئی تھی یہی پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے میرے ساتھ. لڑیں گے آپس میں, الٹی الٹی باتیں کریں گے. میرے پاس آتے میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے الگ ہو جاؤ, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے. تم لوگ کا علاج یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے. تم ساتھ رہ رہ کے پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کچھ تو ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب ڈرامے دیکھو گے کیا بیٹھ کے؟ کتنے ڈرامے دیکھ لو گے, کتنی فلمیں دیکھ لو گے, اور وہ تمہارے اخلاق کو اور تباہ بھی کریں گی. فلمیں ڈرامے وہ تو اور لڑوائیں گی. جب ڈرامہ دیکھو گے نا اپنی بیگم کے ساتھ, ڈرامے میں چکر چل رہا ہوگا اس خاتون کا دیور کے ساتھ, یہ دکھاؤ گے اپنی بیگم کو. پرانا بوائے فرینڈ رابطے میں لگا ہوا ہوگا, لاشعوری طور پر بیگم کے ذہن میں آئے گا میرا بھی تھا ہے بھائی. ایک دن اس کی مس کال آ جائے گی, اور پھر شوہر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, دفتر سے باہر لڑکیوں سے دوستی. ڈراموں میں یہ نہیں دکھائیں گے تو کیا نماز روزہ دکھائیں گے کیا وہ؟ کسی نے کہا نا مولوی لوگ جب اسلامی حکومت آئے گی تو اسلامی فلمیں بنیں گی. ان اسلامی فلموں میں نام ہوگا ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. ٹھیک ہے نا, یہ بنائیں گے کیا؟ ظاہر ہی نہیں بن سکتی یار. ہاں ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں, کوئی ہسٹوریکل موویز بن سکتی ہیں جس میں ایک ہسٹری کو دکھا رہے ہوں, باقی یہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہوگی جو دکھا رہے ہیں ٹی وی میں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بچوں سے اچھی انٹرٹینمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو گھر آباد ہوتا ہے نا, زیادہ ہوں, ایک آدھ نہیں, بچے ہو, قربانی کا بکرا لے کر آؤ یار, دمبا لے کر آؤ, بچے انجوائے کرتے ہیں. عید الفطر میں بچے انجوائے کرتے ہیں, عید الاضحیٰ میں بچے انجوائے کرتے ہیں. ان کی خوشیوں پہ انسان خوش ہوتا ہے, ان کے غموں پہ انسان روتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. کیسا ہماری عورتوں کو الو بنا دیا فیملی پلاننگ والوں نے. گھر کیا ہو گئے؟ خالی. ہزار گز کے گھر ہیں, اتنی بڑی بڑی دیواریں, 6 بیڈ روم ہیں, بیڈ روم میں سونے کے لیے بندہ ہے ہی نہیں. اس سے اچھی وہ جھونپڑی ہے یار جہاں آبادی تو ہے. لیکن یہاں بھی غیر اخلاقی کنجوسی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور یار جتنا ہے اسی میں آدھا پاپا اس کو کھلا دینا, تھوڑا صبر کر لینا یار. روزی دینے والا خدا ہے, انسان پیدا ہو رہا ہے, انسان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے بکری نے بچہ دیا, آپ نے کاٹ کے اس کو کچرے میں پھینک دیا. کیوں یار؟ کھلاؤں گا کہاں سے؟ اگلا کہے گا ابے اسے تھوڑا پال کے بیچ دیتا, جتنا اس کو کھلائے گا نہیں اس سے زیادہ کما کے دے گا. یہ غریب سے غریب لوگوں نے بکریاں رکھے ہوئے, بیچتے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں یار تھوڑا اس کو بڑا ہونے تو اچھی قیمت پہ بکے گا. اس بچے کے بچپن میں جتنا خرچ کرو گے نا, جوان ہو کے اس کا آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, زیادہ کما کے دے گا. غریب کو تو بچوں کی ضرورت مالدار سے بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس نہیں ہے, تم تو جو کرنا تھا کر لیا, اب ان کو تیار کرو. ہو سکتا ہے کیا کسی کی لاٹری کھلے اور کہاں نکل جائے, وہ کما کے دے تمہیں. اس کو بھی الو بنا دیا, غریب کو بھی. تو خیر یہ تو ٹاپک ہیں, یہ تو چلتے رہتے ہیں. تو میں تو کنجوسوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, بے غیرتوں کی اعلیٰ درجے کے نا. تو
اچھا جو میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں نا, یہ بھی اپنے والد کے 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ہیں. اگر ان کے ابا بھی کہتے 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ غریب تھے, گاؤں میں رہتے تھے, تو آج نہ مفتی عبد الرحیم ہوتے اور نہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بولو بیان کر رہا ہوں. وہ ان کے ابا کی جو ہے نا اس کی بھیٹ چڑھ چکے ہوتے کہ پیسے بچاؤ کل کام آئے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پیسے بچا کے شاید کوئی کچھ بنا لیا ہوتا, وہ بھی نہیں بنتا. تو گھروں میں رونق پیدا کرو. اور رہا مسئلہ کہ بیویاں نہیں مانتی, آج کل عورتیں ایگری نہیں ہوتی, ہم کیوں بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. یہ فیملی پلاننگ والوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, لیکن مرد اور عورت کا جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, عورت کے بہت سارے کاموں میں ایک بنیادی کام نسل بڑھانا ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے, لیکن جب شادی کرے گا روزانہ ناشتہ کرانا بھی مرد کے ذمے, دوپہر کا کھانا بھی کس کے ذمے, دوپہر کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. رات کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. گیس کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. بجلی کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے, مرد کے ذمے. تو مرد یہ کہے کہ میں کوئی کمانے کی مشین ہوں, تو یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بیگم آج ناشتہ ختم, میں کوئی ناشتے کی مشین ہوں کہ ہر وقت انڈے پراٹھے نکال کے لاتا رہوں میں تمہارے لیے؟ اس کو کہا جائے گا بھائی تو جو بھی مشین ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے, یہ فطرت نے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ جب تیرے گھر میں عورت آئے گی تو ساری زندگی ناشتہ, کھانا, ڈنر, علاج, معالجہ, گیس, بجلی, یہ سارا تیرے باپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی جب عورت آئی ہے تو اس کو نسل بڑھانی پڑے گی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں کرے گی مجرم ہوگی وہ. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, مذہب نے نہیں, نیچر نے. مذہب نے اس کی تاکید کی ہے, جو کام نیچر کرتی ہے مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے. دانتوں کا کام چبانا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, مسکرانے کا کام بھی لیتے ہیں دانتوں سے آپ. اب آپ جب بھی چباؤ, صبح پراٹھا کھا رہے ہو وہ چبا کے کھا رہے ہو, دوپہر کھانا کھا رہے ہو وہ چبا, دانت نے احتجاج شروع کر دیا میں کوئی چبانے کی مشین ہوں کیا؟ آپ کہیں گے بھائی آپ مشین ہو یا نہیں ہو, آپ کا کام کیا ہے؟ چبانا. کیونکہ آپ نہیں چباؤ گے معدے کی ایسی کی تیسی. تو اسی طرح عورت کی فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے نسل بڑھانا. وہ نہیں بڑھائے گی, کلچر کی ایسی کی تیسی, تہذیب کی ایسی کی تیسی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, رشتے ختم ہو جائیں گے. اب طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھا ہے؟ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, عورت کے لیے طلاق لینا بہت آسان ہے, 2 بچے سنبھال لوں گی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں آسان نہیں تھا, مرد کے لیے طلاق دینا بھی آسان نہیں تھا. شادی کے 4-5 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے تھے. 4-5 سال کے بعد لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے نا. ابے شروع میں دلہن تو سب کو اچھی لگتی ہے, شروع میں تو 6-7 مہینے سبھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر 1-2 سال ویسی وقفہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم ذرا گھومنے پھرنے جانا ہے, پھر یہ ایکچولی یوں ٹوپی ڈرامہ کر کے پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اولاد جا کے ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ 1 آدھ ہو گیا, 2 ہو گئے, پھر اس کے بعد اب پھڈے کا ٹائم. ہر میاں بیوی میں ایک ٹائم کے بعد پھڈا, کیونکہ اب تھک گئے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے, اب وہ جذبات بھی نہیں رہے, اب خامیاں سامنے آنا شروع. تو جب بچے ہوتے تھے تو اب میاں بیوی کے پھڈوں کا جو ٹائم شروع ہوتا تھا اس میں بچوں میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ پھڈے کہاں ہو جاتے تھے؟ سائڈ. کتنی لڑائیاں ہو بھائی, یہ 6 بچے ہیں, یہ 7, پھر بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے تھے, وہ ابا اماں کو سنبھال لیتے تھے. باپ کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت کرنے کے لیے بچے تھے, یار تمہاری اماں یہ کر رہی ہے, بچہ تھوڑے آنسو پوچھ دیتا تھا ابا کہ ابا مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں. باپ کہتے تھے چلو ایک بچہ تو ہے نا میرے ساتھ. ماں کے ساتھ ظلم ہوگا, 2 بچے ماں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اماں ابا نے غلط کیا, میں ابا کو میں سمجھا دوں گا. لڑائی کا ریشو بھی کم اور اس کو سنبھالنے والے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کو غصہ آیا بچوں پہ اتار دیا, ماں کو شوہر پہ غصہ آیا بچے پیٹ دیے, پکڑ کے نا کوٹ دیے. بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر. اس سے بچوں میں بھی کانفیڈنس کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہے ہیں نا. وہ ایسے پھسے سے بچے جو ہر وقت دودھ جلیبی کھلاتے رہو, وہ تو بچہ ہی برگر نکل جائے گا. تو کوئی بھی سوسائٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, سب برباد ہو رہا ہے. خیر, اور پھر یہ جب آپ کرو گے کہ میرے پاس میں یعنی ان پہ خرچے تاکہ کم ہوں, یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے, خدا کی قسم بہت ہی گھٹیا سوچ ہے. پیسے بچانے کا اس سے گھٹیا طریقہ اس کائنات میں نہیں ہے.
کہ آپ انسان کو دنیا میں آنے سے روک دو، جب کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انسان جب آتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں اس کے آنے سے پہلے دودھ پیدا کر دیتا ہے. اتنا بڑا سگنل خدا نے دے دیا کہ اس کا خرچہ میرے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں ہے، تیرے بٹوے میں پیسے میں ڈال دوں گا. صحیح ہے نا؟ جو روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ ڈالر یا وہ تیری جیب میں پیسے نہیں پیدا کر سکتا. پیسے کے ذرائع دنیا میں کروڑوں ہیں، وہ آنا آسان ہے. روٹی سے دودھ پیدا کرنا خدا کی قسم سب سے مشکل کام ہے. جب اتنا مشکل کام خدا نے کر دیا تو اس سے آسان کام وہ نہیں کر سکتا کیا؟ وہی کافروں کی طرح وہی سوچ، وہی یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں گے، بس اتنے آ رہے ہیں تو اتنے بچے افورڈ ہو سکتے ہیں، تو تیسرا آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، وہ کمائے گا کہاں سے، وہ یہ ہو جائے گا. تو دو ہی چیز. اور پھر جب حمل روکنے کی وجہ سے بیوی کی صحت خراب ہوتی ہے، حمل روکنے سے تو مرد کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اگر وہ کچھ ایسے آرٹیفیشل طریقے ہیں، عورت کی بھی خراب ہوتی ہے. پھر اس کے لیے الگ سے ٹیبلٹ، پھر اس کے لیے الگ سے دوائیں، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ کا الگ سے علاج، پھر اس کا الگ سے علاج. پھر جو مانے حمل دوائیں عورتیں کھاتی ہیں 99.9% ڈپریشن میں جاتی ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کہ حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس سے عورت کو ڈپریشن نہ ہوتا ہو. پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو پھر بھڈے باز بنے گی. وہ آپ تمیز سے بات کرو گے، ہر بات کو نیگیٹو، جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور جب خوش ہوتا ہے تو ہر نیگیٹو کو بھی کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الٹی باتوں پہ بھی اس کو کیا آتی ہے؟ بیگم آج کا دماغ لگ رہا ہے زیادہ چل گیا آپ کا، وہ ہنسے گا اس پہ. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں جب خوش ہوتا ہوں تو گھر میں کوئی الٹی بات بھی ہو تو مجھے اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، زیادہ خوشی اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو میں الٹی باتوں پہ بھی آپ میرے گھر میں پوچھیں اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ آج کچھ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے. اس طرح سے میں کہہ کے، لیکن آدمی غصے میں ہو نا، جیسے ہم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ اگلا صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، یار یہ صحیح کیوں کی، یہ بھی موقع ہے صحیح بات کرنے کا. 5 نمازیں پڑھا کرو، میں کوئی کافر ہوں جو میں 4 نمازوں کا قائل ہو گیا؟ بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں انسان کے گھر میں. ہاں بچوں میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں. جیسے کھانا کھانے کے بعد کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، نیند بھی آئے گی، طبیعت بھاری ہو جائے گی، واش روم بھی جانا پڑے گا، یہ نقصانات کم ہیں. اس کی بیس پہ کھانا ہی چھوڑ دو، وہ نقصانات زیادہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بیگمیں راضی نہیں ہوتی، تو بھائی شادی سے پہلے ایسی عورت سے شادی کرو جس میں سب سے پہلے ہدف ہے تمہیں نسل دے گی وہ. اور یہ میرا حکم نہیں، نبی کا حکم ہے، تزوج الودود الولود. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے ڈاکٹر سے نکاح کرو، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کسی پڑھی لکھی سائنٹسٹ سے نکاح کرو، حدیث میں کہیں بھی نہیں کسی سیاستدان سے نکاح کرو، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حسینہ سے نکاح کرو. کریں، منع نہیں ہے. سب سے پہلی جو صفت عورت میں دیکھنی ہے کہ شادی کا جو بنیادی مقصد ہے خاندان بڑھانا، وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کا متبادل گلی محلے میں جو کلینک ہے نا وہ ہے. بیمار ہو جاؤ محلے والے، میرے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں، ان کا نمبر دے دوں گا، علاج کرا لینا. اس کے لیے بیوی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت بولو نہیں، اس کے لیے بیوی کے لیکچرار ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک عورت آپ کو نسل دے رہی ہے، پھر اگر وہ پڑھی لکھی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ اگر خوبصورت بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے، پھر اگر وہ پیسے والی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے، پھر اگر وہ لیکچرار بھی ہے تو اور زیادہ. پڑھی لکھی میں ذرا مینٹل لیول آدمی کا ملتا ہے، تھوڑا سا پڑھی لکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے زبانی سے بات سمجھ میں آئے، لکھ کے دے دیں پڑھ لے. بعض دفعہ آدمی نہیں کہہ سکتا نا، بولے گا تو پٹے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پڑھی لکھی ہے تو لکھ کے دے دو سمجھ جائے گی. جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو لکھ کے دو گے تو سمجھ میں اس کے بعد پھر بھی نہیں آئے گی. وہ ایک میاں بیوی کا پھڈا تھا نا، تو ان کو پتا تھا کہ جو بولے گا پھر آگے پھڈا بڑھے گا. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے جگا دینا، آفس جانا ہے. صبح 10 بجے آنکھ کھلی، غصہ آ جا، لکھ کے دیا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں. کیونکہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی بات نہیں کریں گے، جب بات کر، کیونکہ لکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے. آدمی کہتا ہے گالیاں والیاں نکال کے بس جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ لکھو. بولنے میں تو آدمی اسپیڈ میں بولتا چلا جاتا ہے. اس لیے جن کے یہاں پھڈا ہو نا، یہاں وہاں ہی اچھا ہے. ان میاں بیوی پہ پابندی لگاؤ، بولو آئندہ آپ دونوں جو بھی بات کریں گے لکھ کے ہوگی بات. اس سے دیکھو 99% مسئلے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اس کو یہ بھی بولا کرو جو لکھ کے دو گی تو پہلے ایک دفعہ پڑھو گی بھی.
اور میں بھی جب لکھ کے دوں گا پڑھوں گا. یہ 6 مہینے پریکٹس کریں, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی مجھے صبح 8 بجے جگا دینا. بیگم کو نہیں جگایا اس نے. صبح 10 بجے اس نے بولے گا یار تم نے لکھ کے دیا کہ جگایا کیوں نہیں. تو اس نے لکھ کے دیا کہ آپ کے تکیے کے نیچے پرچی لکھی پڑی ہوئی ہے. تکیہ اٹھا کے دیکھا, اس کے نیچے لکھا تھا 8 بج گئے اڑ جاؤ. سمجھ رہے ہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا 8 بج گئے ہیں. کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا لیکن پھڈا تو نہیں ہوا نا. اب شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کو تھپڑ لگا دوں. تو زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ کا نشان لکھ کے پارسل کر دے گا نا, اس سے تھوڑی لڑائی ہوگی. تو خیر میں کنجوسوں کی اقسام بیان کر رہا تھا کہ جو پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنی نسل کو روکو. پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنے ابا کے مال پہ نظر رکھنا شروع کر دو, کیونکہ ہمارا حق ہے. کہہ بھی رہے ہوتے ہیں حالانکہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انتا و مالوکا لابیکا, تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تیرا باپ بھی اور اس کا مال بھی کس کا ہے, تیرا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جب باپ مر جائے تو پھر شریعت نے رکھا ہے. مرنے سے پہلے تو سوچو بھی نہیں, تصور بھی نہیں کرو. تو مر جائے تو پھر اسلام نے ایک عزت دی اولاد کو, بھائی تمہارا باپ تھا تو کس کو ملے گا مال, تمہیں ملے گا. اس کے بعد سوچو یہ سب چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے بڑے بھائیوں نے کیا کیا, ابا کے پاس لا کے دے دیے تو ابا نے واپس کر دیے. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. باپ بچوں کو پالتا اس لیے کہ کل کما کے کھلائے گا مجھے, یہ نظریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تبھی پھر پڑھائی میں نمبر اچھے نہیں آ رہے ہوتے, اماں کو بھی غصہ ہے, مستقبل تباہ ہو گیا. اصل میں بچے کی نہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے بنانا تھا کماؤ پوت جو ہمیں کما کے کھلاتا, اور کم بخت امتحان میں کیا ہو رہا ہے, فیل. ٹماٹر بیچے گا, محلے میں ہماری عزت کا جنازہ نکالے گا. تو بچے جو ماؤں سے کٹ رہے ہوتے ہیں نا, ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں, وہ اماں اپنا فیوچر سوچ رہی ہوتی ہے, ابا اپنا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے. تبھی 99% ابا بچے کو بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرنے دیتے کہ میں نے تو اس سے امیدیں لگائی تھی, نوٹ چھاپنے کی مشین, شادی کر دی تو کم بخت آدھی تو اس کی میری بہو لے جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. 4 لاکھ تنخواہوں والے آدمی میں جانتا ہوں جن کا ابا ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا کہ پہلے اسٹیبل تو ہو جاؤ بیٹا. کیا مطلب, ابے تو ریٹرن تو کر, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا شادی کر, بچہ ہو جائے گا, ابا کو بتا دے ہو گیا ہے. ہاں یہ باپ کو حق ہی نہیں ہے یہ روکنے کا بھائی. پھر میں نے ہی نکاح پڑھایا ایسے, میں نہیں پڑھایا نکاح. پہلا جو میں نے بیرون ملک نکاح پڑھایا وہ اس طرح کا پڑھایا ہے. میرا جو پہلا دبئی کا سفر ہوا تھا نا, فرسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا ہوں تو کسی ایسے آدمی کا نکاح پڑھانا تھا. تو دبئی میں اس نے کینیڈا میں لڑکی سے رابطہ ہوا, دونوں ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے. ابا نے کہا کہ جب تک تیری تنخواہ اتنی نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک شادی کا سوال بھی مت کرنا, کیونکہ ابھی تو اتنا صرف 4 لاکھ, وہ بھی آج سے 10 سال پرانی بات ہے. صرف کتنے لاکھ, اس زمانے میں بھی 4 لاکھ بہت تھے. یہ تو کوئی ارننگ ہی نہیں ہے ایکچولی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. کیا کر رہے ہو یار تم, کس کی باتیں, مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو. اسٹیبل تو ہو جاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ. تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں, میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہا ہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے, کیا ہیں. تو میں نے کہا کما رہے ہو, اس نے کہا کما رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے تو ہم تو 5,000 جو کما رہے ہیں اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس, جو 10,000 کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے. 5,000 والے کو ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا 2,500 کما رہا ہے, وہ اٹھا کر کے تمہیں دے دے گا اپنی بیٹی, کہے گا میرے سے تو زیادہ اچھا کھلا لے گا نا. یا تمہاری اگر 5,000 ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جس کی 6 بیٹیاں اور ابا کی تنخواہ 5,000 ہے, وہ تمہیں دے دے گا. اس کے 5,000 6 بچیوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. وہ کہے گا یار وہ کھائے گی, دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو بہت سارے پیکیج ہیں, 4 لاکھ کے تو زبردست, اور رشتہ بھی ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا, میں چلا گیا. میں نے نکاح پڑھایا, نادرا سے رجسٹرڈ کروایا اس نکاح کو. اب جب پتہ چلا, اب چونکہ پرانا قصہ ہو گیا, پتہ نہیں چلے گا ان کے ابا کو. میں بھی اتنے عرصے بعد اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں.
دوسروں کی شادی ہو رہی ہے, پکڑے ہم جا رہے ہیں, کیا فائدہ. اپنی شادی میں پکڑا جائے تو چلو, بیوی بھی ملی, پکڑا بھی گیا, پٹے, کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. شادی تم کر رہے ہو, پکڑے کون جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. تو اب چونکہ قصہ پرانا ہو گیا, اب تو ان کے بچے بھی ہو گئے. تو نادرا سے ہم نے پورا رجسٹرڈ کروا کے پورا پراپر وے میں ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. ہم نے کہا بسم اللہ کرو, آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے, اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو. اب یہی ہے. وہ کینیڈا سے آئی, نکاح ہوا, واپس چلی گئی. اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا, ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. میں نے کہا ابا سے بے عزت سے بات کرنا, ابا سے بدتمیزی سے بات, باپ کے احسانات کیا ہیں, زیادہ ہیں, لیکن اللہ پہلے ہے. شادی کس کا حکم ہے؟ ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں, اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو, نادرا کا اماں کو بھی, اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھی ایکچولی, وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی, اس کو کہنے ایکچولی یہ کہ تم ابھی کینیڈا میں اپنے فیوچر, ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے, ابھی ایکچولی یہ کرنا ہے, ایکچولی وہ کرنا ہے, ایکچولی کر کے لڑکی کا بھی بیڑا. ابے کرتا رہے گا, شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا, کس نے پابندی لگائی ہے؟ بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا, کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا فیسوں کا؟ شوہر اٹھائے گا خرچہ. اس کی بیوی ہے, وہ پڑھائے نہ پڑھائے, وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی. تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھیں. اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو, کیونکہ اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے. لڑکا بعد دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو. وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا, مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا. تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا, لڑکی کے ابا کو پتہ چلا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو, ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا, یعنی ان کو, یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا تھوڑی تھے وہ, ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی, دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا, لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام, پکا کام ہو گیا ہے, نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے, تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا, لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں, استخارہ نکالا تھا, لڑکی والوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا بالکل, لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی, نہیں مما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا, ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں, ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا, تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی, شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں, نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا, نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے, میں نے کرایا ہے. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا, پھر میں نے جا کے ان کا سچ جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت, لیکن عقل مند تھے, وہ عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے, سمجھدار تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی, بڑی اچھی خوشی, اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی. تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا. ابھی گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں پسٹل رکھ لی. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھیں نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں گا. آپ عمران خان کو رو رہے ہو, گولی لگ گئی, بہت برا ہوا. یہاں تو روزانہ 4-6 بندے ڈیلی کے بیسس پہ مر رہے ہیں. نہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں پتا کوئی سیاسی دھرنے میں کب بم پھٹے. کوئی جمہوریت نہیں ہے بھائی, ڈرامے بازی ہے. ملک میں جو فساد چل رہا ہے,
اور پھر کمال یہ ہے کہ اس فساد کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. اور اس میں پھر الزامات کرتا کون ہے, الزام کس پہ لگتا ہے, بڑی بہت ہی کھچڑی. پاکستان کی صرف ابھی بقا کی دعا کرو کہ اللہ ملک کو بچا لے کسی طریقے سے. ابھی یہ سیاسی اختلافات کو نا ایک حد تک رکھو, کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو کرو, لیکن اتنا سپورٹ نہ کرو کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. ابھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا ہے, اور ریاست کو کیا کر دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. ریاست کے مفاد پر افراد کے مفاد کو قربان کیا جاتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جاتا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ابا بچوں کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی کنجوسی ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے, میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں, اللہ کے. بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا. وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا. وہ اس کو غیرت مند بناؤ, بس اس کو دین سکھاؤ, اس کو سخاوت سکھاؤ. اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے, نہ نہ نہ. جس دعوت میں لالچ آ گئی نا اس دعوت کا بیڑا غرق. میں اگر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہ اگر نمازی بن گیا تو میں یہ پھر مجھے ہدیہ دے گا کہ میں آپ کی دعوت پہ نمازی بناؤں, خدا کی قسم اس دعوت میں اثر کیا ہو جائے گا, ختم. اللہ اثر چھین لیتے. تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں کامیاب ہے نا, اس لیے کہ اپنے خرچے پہ جاتی ہے. سمجھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ چندہ مانگنے نہیں آ رہے, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, الٹا ہمیں کھلائیں گے. جہاں یہ آ گیا ہے نا کہ یہ ان کا اپنا حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ جی وہ اس لیے تھا کہ وہ ایکچولی ان کے پراپرٹی تھی تو وہ انہوں نے دین کا, پہلے دین کی دعوت ہوگی پھر تھوڑا بہت ہدیہ نذرانے کی محفل چلے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اولاد کو ماں پالے, کوئی اس سے امیدیں نہ لگائے, بالکل. اور اس سے ڈپریشن بھی نہیں ہوگی, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, ہنسی خوشی. بھائی ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا, اب ہماری ذمہ داری ہم ان کے فیوچر کی فکر کریں, ہم اپنے فیوچر کی نہیں. کوئی اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی, مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے, کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا, اگر تم میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. آپ اگر بیگم کہ دیکھو بیگم میں کتنا اچھا, میں گیس کا بل, میں بجلی کا بل, میں ڈلیوری کا خرچہ, آپریشن سے بچے ہوئے اس کا خرچہ, پھر بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ الگ, اور تم جو فیڈ کراتی ہو تو تمہارے لیے 6 کلو دودھ الگ لگوایا میں نے, ٹھیک ہے نا, اور بچوں کی اسکولنگ اور حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے, خرچے گنوانا شروع کروں نا تو قیامت آ جائے گی. میرے خیال ہے خرچے ختم نہیں ہوں گے. پھر تم جو آپریشن کے بعد اتنی ہو گئی تھی تو فٹنس کا خرچہ, آج کل یہ بھی ہے, جم کا بھی خرچہ ایک الگ سے آ گیا ہے. آپریشن سے بچے ہوتے ہیں, عورتیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں تو پھر جم کے ایک الگ جم کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. صحیح. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے, آٹومیٹک مشینیں, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ. تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل. ایسے پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل.
تو پھر اس کا پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی انٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے, یار یہ ساری سل مسموہٹ اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو. فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی ہیں. یعنی پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھائی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا, ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں, تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے. متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں. تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا, کام وام بہت ہوتے ہیں. تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل. ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام سے. وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر بار بار کہہ رہا ہوں, وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران تران بہت ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں مت, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, مولوی, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ کا, وہ سارا کہ تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو. محنتی بناؤ اس کو. دوسرا, ماں بھی یہی کام کرے کہ بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا, تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے, بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ
شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے, جوان شوہر ہے, کما کے کھلا رہا ہے, شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں, طلاق بھی نہیں لیتی, خلا بھی نہیں لیتی, بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کمبخت ہو گیا بڈھا, کمبخت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیٹے بھی جوان ہو گئے, بچیاں بھی بڑی ہو گئیں, اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو, اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں, ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں, میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی, بھائی مجبور تھی, میں کیا کرتی, میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی, میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو, اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی, شیلٹر دیا نا اس نے, تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی, روڈ پہ آ جاتی, بچوں کو لے کے کہاں جاتی, اس نے نہیں دی, شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو غیرت مند, یہ میں نے بغیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا, اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بغیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر, اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نہیں, روحانی ابا ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے, آپ اٹھائیں, میں آپ سے ہی مانگا کروں, مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے, بیچ میں آ جائیں, کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ وہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ, نچوڑ لیا, اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے, طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر, ادھر نہیں آیا کر. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی. کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا, خاتون کی عمر 95 سال, کتنی, جن کا انتقال ہوا, ہمارے کوئی دور کی ریلیٹیو تھیں. ان کے بیٹوں سے میں ملا, اتنے غمزدہ تھے, اتنے غمزدہ. میں نے کہا آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے کہا 93 میں, یعنی 93 سن, یعنی 77 سال یا 75 سال والد صاحب کی عمر تھی. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی. انہوں نے کہا ہاں کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے والد 10 سال سے بستر پہ تھے, فالج تھا, اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی ہے. ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا, اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا, اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. نہ وہ باپ کے رہتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے, اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے, وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے. نا 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 نا, جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا, وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا. بچہ اسی کی طرف جائے گا, دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون. شروع میں تو نہ سمجھ ہوتا ہے, لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عورت, وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے. آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے, عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ. میں نے آڑا ترچھا, یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا. جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا, اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے, ایک سائڈ کی بیٹری. ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے, اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے. ایک سائڈ کی بیٹری, وہ ایک سائڈ ہوتی ہے نا, ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو, ورنہ نہیں لو. تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا. میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی, تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, آڑا ترچھا ہو گیا. اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ تو پہلے وفا تھی, بیوی کو فالج ہو گیا, میاں برداشت کرتا ہے. دعائیں, ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ, میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے, اس کی خدمت کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے. سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے, وہ نہیں جا رہے تھے ماشاء اللہ, اب گئے ہیں وہ. ان کا کیا تھا, ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے, اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے, جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا, اس کی گندگی صاف کرنا, اس کی دواؤں کا خیال کرنا, کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے, 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی, میں نے کہا صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے, لمبی عمر دے, اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر.
اور ماں باپ اور شوہر کے لیے بیوی, یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ, بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے, اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے, اچھے تاجر کیسے بنیں گے, بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے, نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے, نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے, نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے, کمانا ہے, دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے, اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں, ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, تاریخ نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں, پاس بھی ہو رہے ہیں. جب آپ بچوں سے بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر خواتین بیان